کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آئلٹس اسپیکنگ کے اسکور کا 25% ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انگلش پروننسیشن کیسی ہے؟ جی ہاں، آئلٹس کی آفیشیل ویب سائٹ پر ہمیں اسپیکنگ کے 4 ڈسکرپٹرز دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ہے پروننسیشن، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ پروننسیشن کیا ہے اور آپ اپنی پروننسیشن کیسے درست کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم جانیں گے انگلش لینگویج پروننسیشن فیچرز، جن میں سے 3 امپورٹنٹ ہیں: ساؤنڈز، اسٹریس اور انٹونیشن۔ انگریزی کے تمام ساؤنڈز کو سمجھنا الفاظ کے درست تلفظ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ہے فونیٹک چارٹ۔ جس طرح ہم بچپن میں نورانی قاعدے کے ذریعے عربی حروف کے صحیح تلفظ اور مخارج سیکھتے ہیں، اسی طرح انگریزی زبان کی درست ساؤنڈز کو سیکھنے کے لیے بھی ایک قاعدہ موجود ہے جسے فونیمک چارٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں انگریزی کی تمام ساؤنڈز شامل ہیں۔ اوپر دی گئی ساؤنڈز واؤل ساؤنڈز ہیں اور نیچے کانسوننٹ ساؤنڈز موجود ہیں۔ ہر انگریزی لفظ انہی 44 ساؤنڈز کے امتزاج سے بنتا ہے۔ انگلش ساؤنڈز کو سیکھنا پروننسیشن کو بہتر بنانے کے لیے پہلا بنیادی قدم ہے۔ آئیے ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ جن کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ اردو ہے، وہ پی کی ساؤنڈ کو اردو کے پے کی طرح پروننس کریں گے اور ان ورڈز کو ایسے پروننس کریں گے: پین، پروننسیشن، پارلیمنٹ۔ اسی طرح ٹی کی ساؤنڈ کو اردو کے لیٹر ٹے کی طرح پڑھیں گے اور ان ورڈز کو ایسے پروننس کریں گے: ٹرن، ٹیپ، ٹرائی۔ لیٹر کے کو اردو کے کاف کی طرح پروننس کریں گے اور ان ورڈز کو ایسے بولیں گے: کریون، کارما، کنگ فو۔ لیکن اگر ہم فونیٹک چارٹ کو اسٹڈی کریں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ انگلش کی پی، ٹی اور کے کی ساؤنڈز ایسپریٹڈ ساؤنڈز ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو پف آف ایئر کے ساتھ بولنا ہے، اور پ، ٹ، ک کے بجائے یہ ساؤنڈز بنیں گی پھ، ٹھ اور کھ۔ ان ورڈز کو ہم ایسے پروننس کریں گے: پین، پروننسیشن، پارلیمنٹ، پارلیمنٹ۔ ٹرن، ٹیپ، ٹرائی، ٹ، ٹرائی، کریون، کائٹ، کنگ فو، کھ، کنگ فو۔ اگر آپ انگلش ساؤنڈز کی مزید پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ڈیلی ان ساؤنڈز کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو پلیز ڈو شیئر ود یور فرینڈس۔ تھینک یو۔